نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہم ایک عظیم دینی فریضہ کی انجام دہی سے عہدہ برا ہوئے۔ بوجہ علالت کانفرنس ہال میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا، لیکن آن لائن کانفرنس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس کانفرنس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، اس کانفرنس کا حصہ بن رہا ہوں۔ 122ویں انٹرنیشنل آن لائن خاتم النبیین کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ میں تہہ دل سے تمام احباب، علماء کرام اور مشائخ کا مشکور ہوں جنہوں نے میری دعوت پر اس کانفرنس میں اندرون و بیرون ملک سے شرکت فرمائی، اور ساتھ ہی میں ان کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان کے بیان میں رطب اللسان ہونے کی سعادت پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ سال الحمدللہ اس کانفرنس نے پوری دنیا میں دھوم مچائی، اور انشاءاللہ العزیز اس سال بھی اسے قبولیت عامہ نصیب ہوگی۔ احباب مجھے مسلسل مبارکباد اور تحسین کے پیغامات بھیجتے رہے، اور اب بھی بھیجیں گے۔ میں اس عظیم الشان کامیابی کو اپنے والد گرامی کی دعا اور نگاہ کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ من آنم کہ من دانم، میں جو کچھ بھی ہوں وہ بخوبی مجھے معلوم ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، لیکن بقول مرزا عبدالقادر بیدل، قطرہ ساما نیم اما موج دریائے کرم، قطرہ ساما نیم اما موج دریائے کرم، دار ادا گوشے کے آسامی کند دشوار ماں۔ میری حیثیت تو قطرے جتنی ہے، لیکن ان کے کرم کی موج مجھے اپنی آغوش محبت و سرپرستی میں لے کر ساری مشکلیں آسان کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح حدیث قدسی شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، اور جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے لینا چاہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر بھی ہے اور ازار بھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس بدبخت نے بھی اس طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ ختم نبوت حضور کی ایسی شان ہے کہ جس کا بیان آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے شروع ہوا۔ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سالہ یوم فتح مبین سن 2000 کے موقع پر جو پیغام ارشاد فرمایا تھا، جو اس وقت ماہنامہ مہر منیر میں شائع بھی ہوا تھا، آپ نے اس پیغام میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کرام سے میثاق لیا تو انہیں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرماؤں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا عظمت و شان والا رسول آئے گا،
آپ نے فرمایا کہ لفظ ثم جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تم سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان پورے زور و شور سے عالم ارواح میں انبیاء کے سامنے، ان کی روحوں کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہر نبی اپنے اپنے دور نبوت میں اپنی امت کو حضور کی آمد کی اطلاع دیتا رہا اور ختم نبوت محمدی کا اعلان عام کرتا رہا۔ آج ہم بھی اپنے اکابر کے طریق پر اسی مشن کی تعمیل میں مصروف عمل ہیں۔ حضرت اعلیٰ نے جب سیف چشتیائی شائع فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تصنیف و تالیف کے کاموں سے دور ہی رہا ہوں، کیونکہ عموماً ان کاموں کا مقصد جو ہے وہ یا طلب شہرت ہوتا ہے یا طلب دولت، اور فقیر کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ ہم بھی بفضل تعالی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ان امور سے نہ کوئی سیاسی مقصد ہے، نہ سماجی، نہ حصول دولت، نہ حصول شہرت، نہ حصول جاہ۔ اس یوم فتح مبین کے موقع پر اس اہتمام کا مقصد وذکرہم بایام اللہ کے فرمان کی تکمیل اور ساتھ ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل کی اس لازوال خدمت کے فیض کو عام کرنا ہے کہ جس کے لیے میرے جد اعلیٰ سیدنا پیر محل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرما کر مامور فرمایا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی وجہ سے قادیانیوں کے دام تزویر میں پھنسنے جا رہا ہے تو اس تک حق کی یہ آواز پہنچ جائے، اور اگر کوئی قادیانی طالب حق بن کر تلاش راہ حق میں نکلنے کا عزم رکھتا ہے تو اس کے لیے تعاونوا علی البر والتقوی کے طور پر یہ چشمہ فیض مہیا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے چونکہ مقصد عام عوامی اجتماع کی بجائے آن لائن کانفرنس کے ذریعے زیادہ افادیت کا حامل تھا، اس لیے ہم نے اسی طریق پر کاربند رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن انداز وہی جس کا اللہ نے قرآن مقدس میں حکم فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اسی طریقہ پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ یہی ہمارے اسلاف اولیاء کرام کا طریق ہے، جنہوں نے دین کو بزور تلوار نہیں بلکہ اپنے حسن کردار سے پھیلایا، اور ہمارے ماہنامہ مہر منیر کے لیے جو والد گرامی نے اس وقت مونوگرام پسند فرمایا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی سنہری جالی مبارک اور اس کے نیچے لکھا ہوتا صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا مطلب یہ کہ ہماری منزل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ وہ جس پر مہر علی چلے، ہند الولی چلے، داتا علی چلے اور غوث جلی چلے۔ بمصطفیٰ برساں خویش راہ دی ہم اوست۔ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچانے کا اہتمام کرو،
کیونکہ دین حضور کی ذات کا نام ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ کوئی اگر کہے کہ یہاں دین ہما اوست کہ دین سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو ذات ہے وہ اگر ہے اس سے مراد، تو ادھر غریب نواز سلطان الہند والی اجمیر نے فرمایا کہ دین است حسین، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ میرے والد گرامی کے بقول والی اجمیر نے معرفت شان شبیری کے دروا کیے اور اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، حسین نو منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہذا وہ بھی دین یہ بھی دین، حسین ان سے ہیں اور وہ حسین سے، کچھ فرق نہیں مابین کیا۔ مالک الملک پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر اسے نافع خاص و عام فرمائے، اور آئندہ اس سے بڑھ کر توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر میں تمام احباب گرامی قدر کا ممنون و مشکور ہوں، اور بارگاہ رب العزت میں آپ سب کے لیے دعا گو۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔